اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو آپس میں، بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، ایسے جیسے، علمہ اللہ، اس کو سکھایا اللہ نے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ سے، ربہ، اپنے رب سے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، فإن کان الذی، پس اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، سفیہا، نا سمجھ، او ضعیفا، یا کمزور، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، یہ کہ وہ لکھوائے، فلیملل، پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، دو اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، فإن لم یکونا، پس اگر نہ ہوں، رجلین، دو مرد، فرجل، پس ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، اس میں سے جو، ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہی کے لیے، ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو۔ دہرا لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو پس تم اس کو لکھو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم،
تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما ایسے جیسے علمہ اللہ اس کو سکھایا اللہ نے، فلیکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل للذی اور لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، فَإِن كَانَ الَّذِي پس اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن پاگل، او ضعیفن یا کمزور، اولا یا نہ، یستطیع وہ طاقت رکھتا ہو، ان یمل ہوا یہ کہ وہ لکھوائے، فلیملل بس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور تم گواہ طلب کرو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا بس اگر نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو، ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہ، ان تضل یہ کہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرا پس یاد کروا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، دین کہتے ہیں قرض کو، دین کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے دین، دال کے نیچے زیر، وہ تو ہے دین اسلام ہمارا، دال کے اوپر اگر زبر ڈال دیں دین، کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض۔ اس آیت کو آیت دین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آیت دین یا آیت مداینہ، آپس میں قرض ایک دوسرے کو لینا دینا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کی، بھئی سود نہ لینا ہے اور نہ ہی، سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ اچھا، صدقہ بڑھاؤ، سود ختم کرو اور صدقہ دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندے میں صدقہ دینے کی طاقت نہیں ہوتی، اور دوسرا ہر بندہ صدقہ لینے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، سود بھی ختم ہو گیا، صدقے والا آپشن تھا، ہر کسی میں استطاعت نہیں دینے کی اور ہر کوئی پسند بھی نہیں کرتا صدقہ لینا۔
اب ایک تیسرا پیچھے آپشن بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ بولو شاباش، وہ کیا آپشن بچتا ہے؟ اب یہاں پہ ضرورت تھی کہ قرض کے متعلق وضاحت کی جاتی اور قرض کے متعلق جو ہیں قوانین اور جو کچھ احکامات ہیں وہ ہمیں بتائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرض کے جو احکامات ہیں وہ بیان کر دیے۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ اب ادھر ہماری طرف توجہ کریں کہ قرض جب لینا ہے یا دینا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 شرائط بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک، قرض لینا ہے کتنی مدت کے لیے، وہ مدت طے کر لی جائے۔ توجہ ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ پہلی کیا ہے؟ جب قرض لینا ہے یا دینا ہے، نمبر 1 کہ مدت، بھئی اتنا قرض چاہیے، کب واپس کرو گے؟ مدت طے کر لو، بھئی فلاں تاریخ کو واپس کروں گا۔ نمبر 2، جو تاریخ جو طے ہوا ہے، کتنا قرض ہے، کب واپس کرنا ہے، وہ لکھ لیا جائے، وہ لکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ چلتا ہے، اگر کسی سے قرض مانگنے جاؤ نا، وہ کہتا ہے جی لکھوا لو، کہتا ہے اسی کو بے ایمان ہے، ہم نے کو بے ایمانی کرنی ہے، ہم کو لے کے بھاگ جا رہے ہیں جو لکھوا لو، آپ کا ہم پہ اتنا بھروسہ نہیں۔ یعنی وہ ایک بے اعتمادی تصور کرتے ہیں لکھوانے کو۔ کیا تصور کرتے ہیں؟ بے اعتمادی۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، لا علمی ہے، کم علمی ہے۔ حالانکہ یہ لکھنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ حکم جو ہے وہ استحباب کے معنی، استحباب یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے کہ جب بھی تم قرض لو، نمبر 1 بولو نا شاباش، آپ نے قرض لینا بھی ہوگا دینا بھی ہوگا، ضرورت تو پڑتی رہتی ہے نا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مدت ہے۔ نمبر 2 اس کو لکھوانا ہے۔ نمبر 3 اس پہ 2 گواہ جو ہیں وہ بھی بنا لینے ہیں۔ نمبر 3 اس پہ 2 گواہ بنا لینے ہیں۔ یہ 3 باتیں جو ہے نا اس آیت میں بیان کی گئی ہیں قرض کے حوالے سے، جو قرض لینا ہے یا دینا ہے، یہ 3 کام کرنے۔ اب ہم اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ ان تینوں کے متعلق کیا وضاحت دی گئی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ اب دیکھیں نا، پہلی شرط آ گئی کہ جب قرض لینا دینا ہے مدت، بعد آتے ہیں جناب اتنا قرض چاہیے، لے لو، کب؟ جب مرضی واپس کر دینا۔ اچھا جی، اب وہ چلا گیا، اب جب مرضی، سال 2 سال 5 سال 10 سال، اب یہ ہفتے بعد ادھر ادھر کہنا شروع ہو گیا، دیکھیں جی فلاں بندے نے قرض لیا تھا، اب وہ واپس ہی نہیں کر رہا، اب وہ مجھے شکل ہی نہیں دکھا رہا۔ بھائی اس وقت چاہیے تھا نا کہ طے کرتے کب واپس کرنا ہے، کیوں نہیں مدت مقرر کی گئی، کیوں نہیں وقت کا تعین کیا گیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو یا فلاں تاریخ تک یا اتنے مہینے میں قرض کی واپسی، بولو، واپسی ہو جائے گی۔ پہلی شرط آ گئی، وقت مقرر۔ دوسرا، فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو۔ اچھا، لکھنے کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، وہ کمی اور زیادتی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، یہ کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اس کو سکھایا اللہ نے، فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ اب یہاں تو انکار کا تصور کم ہی پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں لکھنے والے بے شمار موجود ہوتے ہیں۔ کچہری میں چلے جائیں،
وہ کیا ان کو بولتے ہیں، وثیقہ نویس، وثیقہ نویس یا جو کچھ بھی، ہاں اسٹامپ پیپر پہ وہ اسٹامپ فروش، نہیں فروش تو دوسرے ہوتے ہیں نا، وثیقہ نویس جو لکھائی کرتے ہیں ان کو جا کے بولیں تو وہ اسٹامپ لکھ دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ اب انکار نہیں، جب بھی ان کے پاس چلے جائیں وہ اسٹامپ لکھنے کے لیے آگے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیس لینی ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنا ہے تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلِ لکھنے کے حوالے سے یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اور چاہیے کہ لکھوائے، یملل املا لفظ سنا ہوا ہے کہ نہیں، اسکول میں لکھواتے تھے نا، چلو بھائی املا لکھو، یہ اسی صحیح ہے، یملل ولیملل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی علیہ الحق وہ شخص جس کے اوپر حق ہے۔ کون؟ ایک ہوتا ہے قرض دینے والا، ایک ہے قرض لینے والا۔ اب لینے والے کے اوپر آ گیا حق، اب جو اسٹامپ لکھوائے گا، تحریر لکھوائے گا، کون لکھوائے گا؟ قرض دینے والا نہیں لکھوائے گا، بلکہ جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے گا، وہ جو ہے اس کا انتظام کرے گا اور وہ املا لکھوائے گا۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، ربہ اپنے رب سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ کمی کیا ہے؟ اب اس کے ذمہ ہے لکھوانا، وہ جا کے وثیقہ نویس کو کہتا ہے لیا 50,000 قرض ہے، کہتا ہے لکھ دو بھائی 40,000، کب واپسی کرنی ہے جی؟ 30 اگست کو طے ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی تم ستمبر لکھو، اکتوبر لکھ دو، وہ اب زیادتی کیے جا رہا ہے، پیسے بھی کم لکھوا دیے۔ فرمایا ولا یبخس منہ شیئا، جس کے اوپر حق ہے نا وہ لکھوائے، لیکن کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے، ولا یبخس منہ شیئا۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها، بس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے سفیہا وہ کم عقل ہے، بے عقل ہے، او ضعیفا یا کمزور ہے، پیسوں کی اسے ضرورت ہے لیکن بیچارہ اسکول کے قریب ہی کبھی نہیں گیا، اب وہ لکھوا نہیں سکتا، عبارت جو ہے وہ تحریر نہیں کروا سکتا، یا کمزور ہے، عاجز ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا حل بھی قرآن مجید نے دیا ہے۔ فرمایا او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوا سکے، فلیملل ولیہ بالعدل، پس لکھوائے اس کا سرپرست عدل کے ساتھ۔ ایک بندہ اسے 50,000 قرض چاہیے، اب وہ جس نے قرض دینا وہ کہتا ہے بھائی لکھواؤ تحریر، وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں اتنے جوگا ہے ہی نہیں کہ وہ تحریر لکھوا سکے، یا وہ کمزور ہے اس معاملے میں، یا وہ اس اہل ہی نہیں ہے وہ تحریر لکھوا سکے۔ فرمایا اب اس کا جو سرپرست ہے نا، اس کا جو ولی ہے، وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دوست احباب میں بھی ہو سکتا ہے، ہو ایماندار بندہ، زیادتی کرنے والا نہ ہو، دھوکہ باز، ہاں وہ پھر جو ہے نا تحریر لکھوائے گا۔ فرمایا کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اچھا، تحریر لکھنے کے احکامات بھی آ گئے کہ لکھوانی کیسے ہے، کس نے لکھوانی ہے، کس کی ذمہ داری ہے لکھوانا۔ ہمارے ہاں چونکہ وہ تحریر کا اب سسٹم بڑا آسان ہے، کچہری جائیں اسٹامپ لیں، وہ جس قسم کی بھی آپ نے تحریر لکھوانی ہے اس قسم کا اسی کے نام پہ اسٹامپ نکلے گا، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اسٹامپ جو ہے وہاں پہ وثیقہ نویس سے لکھوا سکتے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ۔ اچھا، تیسری جو شرط تھی گواہ، کیا تھی؟ فرمایا کہ جو گواہ ہے نا تم نے طلب کرنے ہیں اپنا مردوں سے، کتنے گواہ؟ 2 گواہ۔ اب یہ ہر چیز میں 2 گواہ نہیں ہیں، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف گواہ ہیں۔ زنا کی دفعہ 4 گواہوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے،
اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پہ قرض کے معاملے میں 2 گواہ، شادی نکاح کا موقع ہے تو وہاں پہ کتنے گواہ ہیں؟ کتنے؟ 2 گواہ وہاں پہ بھی چلیں گے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جب یہ رضاعت کا معاملہ آتا ہے، ویسے تو یہاں پہ عورتوں کی گواہی کا ذکر ہے، 2 عورتیں گواہی دیں گی، لیکن جب رضاعت کا معاملہ آتا ہے، ایک اکیلی عورت ہی آ کے کہہ دے کہ جی میں گواہ ہوں اس بچے نے فلاں کا دودھ پیا، تو اکیلی عورت کی بھی گواہی وہاں پہ مانی جائے گی۔ مختلف اوقات، مختلف حیثیتیں اور مختلف جو ہیں وہ گواہوں کی حالتیں ہیں۔ یہاں پہ قرض کے لیے جو گواہ ہمیں درکار ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 مرد۔ کتنے ہیں؟ 2 مرد۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور ساتھ 2 عورتیں۔ یہ کون ہوں؟ ممن ترضون من الشہداء، گواہوں میں سے جسے آپ پسند کریں۔ پسند کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو 2 گواہ ہوں وہ مسلمان ہوں، عادل ہوں، دھوکہ کرنے والا نہ ہوں، جھوٹے نہ ہوں، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنے والے ہوں۔ کبیرہ گناہ مطلب زنا ہو گیا، ڈکیٹی ہو گئی، چوری ہو گئی، یہ بڑے بڑے جرائم جو ہیں وہ ان کا ارتکاب نہ کرنے والے ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، دوست و احباب میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، 2 گواہ، اگر 2 مرد نہیں ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں؟ ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری ان دونوں میں سے جو ایک ہے نا وہ دوسری کو یاد کروا لے۔ کیونکہ عورت پہ کچھ ایسے اوقات آتے ہیں، حیض کا معاملہ، پھر اللہ کا بھلا کرے وضع حمل کا معاملہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے مختلف تکالیف سے وہ جو ہے عورت گزرتی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ذہن پہ بھی بڑا جو ہے وہ پڑتا ہے، ذہن پہ بھی یہ معاملہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسی حالتوں میں بعض اوقات وہ کچھ بھول بھی جاتی ہے، کچھ یاد رہتا ہے، کچھ نہیں یاد رہتا۔ اس لیے فرمایا 2 عورتیں، اگر ایک عورت بھول بھی جائے تو اس کی جگہ دوسری عورت جو ہے وہ یاد کروا دے۔ تو باقی انشاءاللہ قرض کے جو مسائل ہیں اس کا کچھ حصہ باقی ہے آیت کا، اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم قرض کا معاملہ آپس میں کرو ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، ولا یأبى کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھے، کما، ایسے جیسے علمہ اللہ، اس کو سکھایا اللہ نے، فلیکتب، وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ لکھائے وہ شخص علیہ الحق، جس کے ذمے ہے قرض، جس پہ ہے حق، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اپنے رب سے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ اس میں سے کوئی کمی کرے، فإن کان، پس اگر ہے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے، سفیہا، کم عقل، او ضعیفا، یا کمزور، او لا یستطیع، یا وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، ان یمل، ہوا یہ کہ وہ لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور تم گواہ طلب کرو، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، 2 اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، پس اگر 2 مرد میسر نہ ہو، فرجل، پس 1 مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اس میں سے جو تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔